بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ماہر اسلامی اختیاری ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے حصہ دوم شروع کیا ہوا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہے۔ تو اس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو دور پڑھے، مکی اور مدنی۔ مکی زندگی کے بارے میں پڑھ لیا، مدنی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے اب غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کیا ہوا ہے۔ اس میں سب سے پہلا مارکہ ہوا تھا غزوہ بدر، اس کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے غزوہ احد، شوال سن 3 ہجری 625 عیسوی۔ دیکھیں یہ جنگ 3 ہجری میں مدینہ کے شمال میں 3 میل کے فاصلے پر احد پہاڑ کے درمیان میں ہوئی، جو مدینہ کے مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا ہے۔ اس مقام کی وجہ سے یہ جنگ غزوہ احد کہلاتی ہے۔ اب یہاں تک مدینہ شہر کی آبادی پہنچ چکی ہے۔ اس غزوے کے اسباب کیا بنے تھے، وجہ کیا بنی تھی کہ لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ غزوہ بدر میں قریش کے بہت سے سردار مارے گئے اور 70 افراد قید ہوئے۔ اس سے ان کی قوت پر قاری ضرب لگی، اس لیے وہ اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے، کیونکہ یہ ان کے وقار کی بحالی کے لیے بہت ضروری تھا، ورنہ ان کی قیادت ختم ہو جاتی، کیونکہ غزوہ بدر کی شکست سے ان کی ہوا اکھڑ گئی تھی، یعنی کہ عزت وقار ان کا ختم ہو گیا تھا۔ اور پھر دوسرا ان کے اندر جذبہ انتقام تھا۔ دوسری وجہ بنی اس غزوے کی وہ کیا تھی کہ ویسے تو ہر معاشرے میں جذبہ انتقام پایا جاتا ہے، لیکن ہر معاشرے میں جذبہ انتقام کچھ زیادہ ہی تھا۔ اس سلسلے میں لڑائیاں کئی نسلوں کو جلا کر بھسم کر دیتی تھی، اس لیے جنگ احد ان کے جذبہ انتقام کا لازمی تقاضا تھا۔ ان کے بغیر ان کے جذبات کی تسکین نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے جنگ ناگزیر تھی۔ تیسری وجہ غزوہ سویق۔ ابو سفیان 200 سواروں کے ساتھ جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ آیا، یہودیوں کے پاس ٹھہرا اور صبح کو عریس کی چراگاہ میں گھاس کے انبار مکانات کو جلا دیا۔ اس کے علاوہ ایک انصاری سعد بن عمر کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا کیا، لیکن ابو سفیان بچ کے نکل گیا۔ اس طرح مسلمانوں کو اندازہ ہو گیا کہ قریش کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی۔ نمبر 4 ہے جو ہے اقتصادی بدحالی کا خطرہ۔ قریش کی سب سے بڑی ذریعہ آمدن شام کی تجارت خطرے میں پڑ گئی، جس کی وجہ سے انہیں اقتصادی معاشی بدحالی کا خوف تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو ختم کر کے اس تجارتی شاہراہ کو محفوظ کرنا قریش کی اقتصادی مجبوری تھی، جس کا جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ غزوہ احد کا ایک بڑا سبب تھا۔ بنو امیہ کی سرداری۔ 5واں سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو جہل سمیت دوسرے معززین کے قتل کے بعد ابو سفیان قریش کا رئیس ٹھہرا، جو بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ بنو امیہ اگرچہ بنو ہاشم کے سب سے قریبی رشتہ دار تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاشمی ہونے کی وجہ سے سب سے بڑے دشمن بھی تھے۔ یہ چیز بھی جنگ احد کے اسباب میں سے ایک سبب تھی، کیونکہ بنی امیہ خاندان نبوت کے پرانے حریف تھے۔ نمبر 6 وقار کا مسئلہ۔ بعض اوقات لڑنا یا مقابلہ کرنا وقار کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جنگ بدر میں شکست کے بعد مسلمان سے بدلہ لینا قریش کے وقار کا مسئلہ تھا، اس لیے جنگ احد کا ایک اہم سبب یہ مسئلہ عزت بھی تھا، جس نے انہیں میدان جنگ میں لا کھڑا کیا تھا، تاکہ مسلمانوں کو شکست دے کر اپنے وقار کو بحال کیا جائے۔ 7ویں وجہ سیاسی اور مذہبی قیادت کا مسئلہ۔ قریش عرب کے سیاسی اور مذہبی قائد تھے۔ جنگ بدر میں ذلت آمیز شکست کے بعد ان کی قیادت کو حقیقی خطرہ درپیش تھا، اس لیے یہ بھی جنگ احد کا ایک اہم سبب تھا، تاکہ ان کی مذہبی اور سیاسی قیادت عرب میں بحال ہو، جس کے بل پر وہ عرب کے ایک لحاظ سے حکمران تھے۔ 8ویں وجہ یہ تھی کہ یہود کی اسلام دشمنی۔ یہود جنگ بدر کی فتح سے بہت ناخوش تھے، وہ کسی صورت اسلام کے فروغ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بھی قریش کو جنگ کے لیے ابھارا۔ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا مکہ گیا اور قریش کو جنگ پر ابھارا اور مدد کا یقین دلایا۔ اس کے علاوہ جب ابو سفیان نے غزوہ سویق میں مدینے پر حملہ کیا تو یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کے سردار نے اسے مہمان ٹھہرایا اور مدینے کی جنگی رازوں سے آگاہ کیا۔ شعراء کا کردار۔ جنگوں کے شعلے بھڑکانے میں عرب میں شعراء اہم کردار ادا کرتے تھے۔ قریش کی شعراء نے نہ صرف قریش بلکہ قرب و جوار حتیٰ کہ مکہ کے تمام قبائل میں جذبہ انتقام کے آتش کدا کو اور بھڑکا دیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ خواتین شاعرات بھی پیچھے نہ رہی۔ اس طرح ان کی شعلہ نوائی نے میدان جنگ کا برپا ہونا ضروری کر دیا۔ 10ویں وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش۔ رئیس مکہ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کو لالچ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتل کے لیے بھیجا۔ وہ زہر سے بجھی تلوار لے کر مدینہ پہنچا، گرفتار ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کا اعتراف کیا۔ اب غزوہ احد کے تمام اسباب مکمل ہو گئے۔ اس طرح لڑائی کے لیے فضا بن کے جس کی وجہ سے جنگ احد برپا ہوئی۔
یہ تمام وجوہات تھی، یہ تمام اسباب تھے جو جنگ احد کی یعنی کہ جنگ احد وجہ بنے تھے۔ اب غزوہ احد کے واقعات ہیں کہ سب سے پہلے کیا تھا کہ قریش کی جنگی تیاریاں اور اطلاع، قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مکہ میں مقیم تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ طریقے سے پہنچا دی۔ لیکن لشکر قریش کی روانگی کی اطلاع ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس سے مسلمانوں کو دفاعی مضبوطی کا موقع مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل مدینہ سے مشاورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لشکر کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر لڑا جائے، لیکن جوشیلے مسلمانوں کی رائے کے مطابق باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مسلمانوں کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مشاورت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو مسلمانوں کی رائے پر قربان کر دیا۔ اور اس کے علاوہ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ لے کے جو ہے وہ کام کریں۔ منافقین کی علیحدگی۔ راستے میں عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 سواروں کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کی وجہ سے مدینہ میں رہ کر لڑنے کے بجائے باہر نکل کر لڑنا بتائی۔ اس طرح مسلمان 700 رہ گئے، جبکہ کفار کے لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ اس سے مسلمانوں کی قوت کو نقصان پہنچا، لیکن مسلمان پرعزم رہے۔ اس سے منافق کھل کر سامنے آ گئے۔ درے پر حفاظتی دستے کا تقرر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر احد پہاڑ کو پشت پر رکھ کر صف آرا ہوا۔ پیچھے درہ ہونے کی وجہ سے پشت پر حملے کا خطرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ تعینات کیا اور کسی بھی حالت میں درہ نہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ یہ بہت بڑی حفاظتی تدبیر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی۔ ابتدائی مارکہ۔ قریشی لشکر کا علمبردار طلحہ آگے بڑھا۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا۔ ابو عامر راہب مدینہ اپنی عزت و احترام کی ضم میں آگے بڑھا، لیکن انصار کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو کر واپس ہوا۔ اس طرح مسلمان ابتدائی مرحلے میں فتح یاب ہوئے۔ عام جنگ۔ اب عام اور فیصلہ کن جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مردانہ وار حملوں نے قریش کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ دوسرا مسلمان بھی جانساری سے لڑے اور قریش کس کے قریب پہنچ گئے۔ اسی دوران وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مسلمان کے لیے بڑے نقصان کا باعث بنی تھی، لیکن مسلمان جنگ میں ثابت قدم رہے۔ تیر اندازوں کا درہ چھوڑنا۔ مسلمان مال کی غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ دیکھ کے کہ درہ پر مطمئن تیر اندازوں کی اکثریت نے اپنی جگہ چھوڑ دی، حالانکہ ان کی قائد عبداللہ بن جبیر نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دلایا، لیکن وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے شوق میں وہاں سے چلے گئے۔ خالد بن ولید کا حملہ۔ قریشی لشکر اپنی ناکامی کے بعد فرار کی راہ اختیار کر رہا تھا۔ خالد بن ولید جو قریشی فوج کے سردار تھے، درہ خالی دیکھ کر تھوڑی دیر بعد ہی واپس لوٹے اور درہ سے مسلمان پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر کے پاس صرف 10 افراد تھے جو لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف مسلمانوں پر جب پیچھے سے حملہ ہوا تو مقابلہ نہ کر سکے۔ بھاگتے ہوئے لشکر کفار نے لوٹ کر مسلمان پر سامنے سے حملہ کر دیا۔ اس طرح مسلمان چکی کے 2 پارٹوں میں پس کر رہ گئے۔ بدحواسی میں آس پاس مسلمانوں نے ہی مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ یہ تھے غزوہ احد کے اسباب اور کچھ واقعات۔ باقی واقعات جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔